اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین وخیر المعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ معرفت اصحاب اہل بیت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور اب آج بلا ترتیب، میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جس صحابی کا بھی تذکرہ سامنے آ رہا ہے، چونکہ اوراق بکھرے ہوئے ہیں، ان کو بس ایسے ہی میں نے ایک جگہ کر دیا ہے، تو جس صحابی کا تذکرہ سامنے آ رہا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ آج جس صحابی کا ذکر ہے وہ صحابی رسول کے بھی ہیں، مولا کائنات کے بھی ہیں، اور امام حسین کے بھی ہیں، امام حسن کے بھی ہیں، تمام معصومین کے ہیں۔ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے جناب جعفر طیار کے بڑے فرزند جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ آپ کی وہ ذات ہے کہ جو حبش میں ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں جعفر طیار جو سربراہ بن کر کے گئے تھے ان کے فرزند ہیں، اور ان کی ولادت حبش میں ہی ہوئی ہے، اور حبش سے ہجرت کر کے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مدینہ آئے، پھر وہاں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور بچپن میں ہی نبی کریم کی بیعت کی۔ بچپن میں ہی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ واپس آئے ہیں تو پیغمبر کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جناب جعفر بن ابی طالب حبشہ کی طرف سے مکہ ہجرت کے وقت اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہیں 2 یا 3 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ابن سعد الطبقات الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 462۔ جناب عبداللہ 7ویں ہجری کو غزوہ خیبر کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ تشریف لائے اور پیغمبر اسلام کی بیعت کی۔ خود آپ سے روایت ہے کہ مجھے یاد ہے جب میرے پدر بزرگوار جعفر طیار کی خبر وفات مدینہ میں پہنچی تو جناب رسول خدا میرے گھر میں تشریف لائے اور والد ماجد کا پرسہ دیا اور میرے بھائیوں کے سر پر دست شفقت پھیرا، اور ہم لوگوں کے بوسے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتیٰ آپ کی ریش مبارک سے قطرہ اشک ٹپک رہے تھے۔ پیغمبر نے جناب جعفر کی شہادت پہ اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک تر ہو گئی اور اس سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر نبی نے فرمایا کہ جعفر بہترین ثواب تک پہنچے، اب تم ان کے خلیفہ ہو، ان کی ذریت میں بہترین خلافت کے ساتھ۔ جناب شہید ثالث کی مجالس المومنین میں موجود ہے یہ جملہ۔ شہید آگے لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ نے پھر فرمایا کہ تیسرے روز نبی ہمارے گھر تشریف لائے اور سب پر نوازش اور دلجوئی کی اور لباس ماتم اتروایا، ہم لوگوں کے حق میں دعا کی، اور میری ماں اسماء بنت امیس سے ارشاد فرمایا کہ رنج نہ کرو، میں ان کا ولی ہوں۔ جناب جعفر کے بچوں کے لیے کہاں ولی ہوں؟ دنیا اور آخرت دونوں مقام پر۔ یہ شہید ثالث نے لکھا ہے مجالس المومنین میں کہ پیغمبر اسلام تیسرے روز پھر گئے اور جانے کے بعد بچوں کو سینے سے لگایا، لباس غم اتروایا، اور جناب اسماء سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں ان بچوں کا ولی دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں بھی ہوں۔ آپ سوچیں مرتبہ کہ جس کا ولی خود نبی خدا دنیا میں بھی ہوں اور پھر آخرت کی ولایت کی بھی ضمانت دنیا میں لے رہے ہوں، ان بچوں کا، ان شخصیتوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ جناب عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب قرشی و ہاشمی تھے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور ابو الہاشم ہے۔ آپ رسول خدا اور مولا علی اور امام حسنین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد جعفر کا امام علی کے بھائی اور والدہ جناب اسماء بنت امیس تھیں۔ بحر جود آپ کا لقب ہے، آپ کو بحر جود سخاوت کا سمندر کہا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے ان کے سخاوت پر عتاب کیا تو انہوں نے جواب میں
فرمایا کہ ایک عرصہ دراز سے لوگوں کو اپنے انعام کا عادی بنا چکا ہوں۔ جب ان سے اعتراض کیا اور ان کو روکنا چاہا اور ان پر بندشیں لگانی چاہیے تو فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے میں لوگوں کو اپنے انعامات و اکرامات کا عادی بنا چکا ہوں۔ اب اگر اپنے انعام کو روک لوں تو ڈر ہے کہ کہیں خداوند عالم مجھ سے اپنا انعام نہ روک لے۔ آپ پہچانے خدا والے کس طریقے سے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی فکر نہیں ہے۔ پابندی دنیا سے عائد ہوئی تو اس کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے میں روک دیتا ہوں، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں خدا میرے اوپر جو انعامات نازل فرما رہا ہے، اگر خدا نے ان انعامات کو روک دیا تو پھر میرے روکنے سے ان کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نے مجھ پر انعامات کی بارش کو بند کر دیا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ خدا ترسیدہ افراد ہیں، خدا سے خوف کرنے والے، خدا سے لو لگانے والے افراد ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت ہر قدم پہ اپنانی ہے۔ جب عثمان بن عفان نے اپنے عہد خلافت میں جناب ابو ذر غفاری کو مدینے سے جلا وطن کیا تو آپ مولا علی کی پیروی میں ابو ذر کو مدینے سے باہر تک خدا حافظی کے لیے آئے تھے۔ یعنی جو افراد مولا کائنات کے ساتھ جناب ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے ان میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی تھے۔ مروج الذہب مسعودی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 84۔ ابن حدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، وہ اس کے مطابق عثمان کے دور خلافت میں حاکم کوفہ ولید بن عقبہ کی شراب نوشی میں فجر کی 4 رکعت نماز پڑھانے کے معاملے میں جناب عبداللہ نے امام علی کے حکم سے اس پر حد جاری کی۔ یعنی جب عہد عثمان میں کوفہ کا والی ولید بن عقبہ نے شراب پی کر کے فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی تھی تو اس وقت مولا کائنات نے حد جاری کروایا۔ حد جاری کرنے والے جناب عبداللہ ہیں۔ 35 ہجری میں جب مخالفین نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ بھی ان افراد میں شامل تھے جنہیں حضرت علی نے مخالفین کے ہاتھوں عثمان کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا۔ اب 35 ہجری میں مولا کائنات کے حکم سے عثمان کے تحفظ کے لیے مامور تھے۔ حدیث جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 232 اور 234۔ اب عہد خلافت امیر المومنین میں جناب عبداللہ کی زندگی۔ جناب عبداللہ امیر کائنات کے دور خلافت کے اکثر واقعات و حوادث میں شریک رہے۔ آپ نے امام علی کی طرف سے جنگ جمل میں بھی شرکت کی اور شاید اسی جنگ کے بعد آپ حضرت علی کے ساتھ کوفہ میں مقیم ہوئے۔ خلیفہ بن خیاط صفحہ نمبر 213۔ جنگ صفین میں بھی آپ نے امام علی کے ساتھ دیا اور قریش، اسد اور کنانہ جیسے قبائل کی سرداری کی۔ 3 قبیلے بڑے بڑے جو عرب کے تھے، قریش، بنی اسد اور بنی کنانہ، ان 3 قبیلوں کے سردار آپ تھے اور امام علی کے لشکر کے دائیں بازو کے کمانڈ سنبھالی۔ آپ دائیں بازو کے دائیں لشکر کے کمانڈر بھی تھے۔ عاصم کوفی نے لکھا ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 24۔ اسی جنگ میں آپ نے قریش اور انصار کے بعض دیگر افراد کے ساتھ عمرو بن عاص پر حملہ بھی کیا تھا۔ یہ آپ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ مولا علی نے آپ ہی کی تجویز پر محمد بن ابی بکر جو آپ کے مادری بھائی تھے، میں نے جیسا کہ جناب جعفر کے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جناب جعفر کی زوجہ جناب اسما تھی، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ہیں، اور پھر جناب جعفر کے بعد جناب اسما کے ابو بکر سے ہوا جس سے محمد پیدا ہوئے، تو اب اسما کے بیٹے محمد بھی ہیں اور اسما کے بیٹے عبداللہ، یعنی دونوں مادرزاد بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قیس بن سعد کی جگہ مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ محمد بن ابی بکر کے لیے سفارش کی مولا کائنات سے اور مولا کائنات نے اس سفارش کو قبول کیا اور آپ کو بھیج دیا۔ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 554 اور ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 63۔ ابن سعد اور مسعودی نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نے ابن ملجم کے ہاتھوں امام علی کی شہادت کے بعد قاتل سے امام کا قصاص لیا۔
البتہ یہ بات قول مشہور کے خلاف ہے۔ خود مسعودی نے اسی مروج الذہب کی دوسری جلد کے صفحہ 426 پر لکھا ہے کہ وَقَتَلَ الْحَسَنَ عبد الرحمن ابن ملجم عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَا، یعنی ابن ملجم کو امام حسن نے قتل کیا، اور یہی مشہور بھی ہے اور یہی ہم سب کا نظریہ بھی ہے، اس لیے کہ امام کا قصاص امام نے لیا تھا، چونکہ حکم بھی تھا کہ ایک ضرب کے بدلے ایک ضرب، اس کی ضرب سے تیز ہونا اس سے ہلکی ہو، تو پھر اب یہ امام ہی طے کر سکتے اس نے ضرب میں شدت کتنی تھی، وزن کتنا تھا، ساری چیزیں، لہٰذا امام حسن نے ہی اس کا بدلہ لیا ہے، قصاص لیا۔ جناب عبداللہ زیرکی نکتہ سنجی، خوش خلقی، پاک دامنی اور بخشندگی جیسے خصوصیات کے حامل تھے۔ یہ آپ کی خصلتیں ہیں، بخش دینا، بہترین اخلاق، پاک دامن، عقل مندی، زیرکی، یہ ساری چیزیں جناب عبداللہ کا خاصہ ہے۔ آپ کو بحر جود کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا شمار بنی ہاشم کے 4 سخی افراد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یعقوبی کے مطابق آپ نے ایک بار اپنے جسم کا لباس تک کسی مستحق کو دے دیا تھا۔ یعقوبی نے لکھا کہ ایک مستحق آیا، کچھ نہیں تھا تو اپنے جسم کا لباس تک اسے دے دیا تھا۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ سال کے آخر میں تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277۔ آپ نے پیغمبر اسلام امام علی اور اپنی والدہ اسماء بنت امیس سے حدیث نقل کیا ہے۔ بعض راویوں نے خود آپ سے بھی حدیث نقل کی ہے۔ ابن عساکر نے جیسا کہ لکھا ہے جلد نمبر 27 پہ صفحہ نمبر 248۔ ابن حجر کتاب الاصابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ باپ کے لیے بھی فرمایا تھا کہ صورت و سیرت میں میرا مشابہ، بیٹے کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ یہ صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہیں۔ پھر سیدھا ہاتھ پکڑ کر 3 مرتبہ یہ دعا دی، خداوندہ جعفر کو نیک اولاد عطا کر اور عبداللہ کو بیع اور معاملات تجارت میں برکت عطا فرما۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا و آخرت میں ان کا ولی ہوں۔ عبداللہ سید و سردار، معزز و محترم، پاک نفس، پرہیزگار، جواد، سخی تھے۔ ان کو سخاوت کا قطب کہتے تھے، قطب سخاوت ان کو پکارا جاتا تھا۔ یزید ابن معاویہ نے بہت سامان ان کے واسطے بطور تحفہ بھیجا۔ عبداللہ نے کل مال مدینہ کے باشندوں کو تقسیم کر دیا اور اس میں سے ایک چیز بھی اپنے گھر نہیں لے گئے۔ عبداللہ بن قیس الرقیات شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نے جب دیکھا کہ مال ناپائیدار چیز ہے تو تہیہ کیا کہ اپنے نام کو پائیدار چھوڑنا چاہیے۔ مال ختم ہونے والی چیز ہے لیکن کردار ہمیشہ رہتا ہے۔ آج بھی کردار جناب عبداللہ زندہ ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ نہ جانے کتنے مالدار ہیں جن کا نام بھی تاریخ کو نہیں پتا، لیکن جو با کردار گزرے ہیں ان کے کردار کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ان الاخبار میں روایت ہے کہ جب معاویہ مکہ سے مدینہ گیا تو اس نے امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر وغیرہ کو تحفے بھیجے اور اپنے قاصد سے کہا اس بات کو دیکھنا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے ہدیے کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ مال بھیج کر کے نگرانی بھی کرائی کہ دیکھے کون کیا کرتا ہے، کس طرح استعمال کرتا ہے۔ جب قاصد چلا گیا تو معاویہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر کہو تو میں تمہیں ابھی بتا دوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ہدیے کو کس طرح صرف کرے گا۔ پھر اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے بعد کہا، اور جناب عبداللہ اپنے غلام سے کہیں گے کہ اے بدی، اس مال سے میرا قرضہ ادا کرو اور اگر کچھ باقی رہے تو میرے دشمنوں کو اس سے رہائی دلا دینا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک طرف تو خود معاویہ دشمن اور آپ کی عظمتوں کا قصیدہ خود پڑھ رہا ہے،
اور یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ میرے دوستوں کو رعا کرنا، بلکہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عبداللہ کہیں گے میرے دشمنوں کو اس مال سے رہا کرا دے۔ سوچئے کہ کس بلندی کردار پر جناب عبداللہ ہیں کہ جو اپنے پیسوں سے دشمنوں کو رہا کرا رہا ہو۔ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کو بھی رہا کرا رہا اور دشمنوں کو بھی قید و بند میں رہنا پسند نہ کرے، اس کے عظمتوں کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ جب قاصد واپس آئے تو اس نے وہی بیان کیا جو معاویہ نے بتایا تھا۔ ان کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں سوائے اپنی جان کے کچھ نہ رکھتے ہوں تو اس کو بھی فقیروں کو بخش دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا پہچانے سخاوت کہ اس معراج پر ہیں جناب عبداللہ، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اپنی جان کو ہی فقیروں کو دے دیں گے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے اپنا لباس تک خیرات کر دیا، اتنا خیرات کرتے تھے کہ آخر ماہ میں آ کر کے فاقہ اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے تھے، اور اب وہ اس انتہا کو بیان کر رہا ہے کہ اتنے بڑے سخی تھے کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو اپنی جان بھی خیرات کر دیتے۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اہل بیت والے، یہ ہیں صحابی، کیوں نہ ہو دو معصوم کے آغوش تربیت سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، تو معصوم کے سائے میں تربیت پائی ہے۔ امام حسن امام حسین سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، حتیٰ اپنے تمام امور کے فیصلے ان پر چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی شادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ مولا کائنات نے اپنی بڑی بیٹی جناب زینب سے کی تھی۔ مولانا محمد علی نقوی کراچی نے ایک مقالے میں یوں رقم تراز ہے کہ جب حضرت علی نے اپنی دختر جناب زینب کا عقد اپنے بھتیجے جناب عبداللہ بن جعفر سے طے کیا تو یہ شرط بصورت تحریر محفوظ کر لی تھی کہ میں علی بن ابی طالب اپنی دختر زینب کا عقد اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر سے اس شرط پر کر رہا ہوں کہ اگر کبھی میرے حسین کو عراق کا سفر درپیش آئے تو زینب اپنے بھائی کے ہمراہ سفر میں جانا چاہیں تو جناب عبداللہ بخوشی انہیں جانے کی اجازت دیں گے۔ ایک طرف پھر صاحب رعاین الشریعہ جلد نمبر 3 کے صفحہ 41 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت زینب کی والہانہ محبت جو امام حسین سے تھی اس کو دیکھتے ہوئے 2 شرط رکھی تھی۔ صاحب رعاین الشریعہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب زینب امام حسین کے درمیان جو محبت و قوت تھی بھائی بہن میں، اس کے پیش نظر مولا کائنات نے 2 شرط رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ میری یہ بچی حسین سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے میں اس کی شادی اس شرط پر تم سے کروں گا کہ روزانہ 1 مرتبہ زینب اپنے بھائی سے ملاقات کرے گی، کیونکہ اس بچی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بغیر حسین کو دیکھے ایک دن بھی زندہ رہ سکے، لہٰذا زینب روز دیکھنے کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے گی۔ یہ ایک شرط تھی، لہٰذا جب زینب جائے تو تم روکو گے نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب حسین سفر کربلا کرے اور زینب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں یا زینب ساتھ جانا چاہیں، جب بھی تم نہیں روکو گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، زندگانی زینب صفحہ نمبر 12 پہ یہ جملہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فضل امام رضوی مرحوم اپنی کتاب شریکت الحسین کے صفحہ 39 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی پرورش رسول خدا کی زیر نگرانی ہوئی۔ رسول مقبول آپ کو بہت پسند کرتے تھے اور بعد وفات رسول کائنات خود مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ کے کفیل اور مربی رہے اور آپ ہی کے فیض تربیت میں حضرت عبداللہ سن بلوغ کی منزل تک پہنچے۔ جناب عبداللہ صاحب کمال و جمال تھے، ان کے اخلاقی بلندیاں، غربہ پروری، بے کس نوازی، مہمانداری پورے مدینے میں مشہور تھی۔ سب جانتے تھے کہ آپ کتنے بڑے غریب پرور، مہمان نواز، خوش اخلاق انسان ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ 2 معصوم کی آغوش تربیت کا اثر ایک طرف تھا اور دوسری طرف ان کے خود باپ دادا کی سیرت کے یہ وارث تھے۔
تو ایک طرف باپ دادا کی سیرت جو وراثت میں ملی اس کا اثر، دوسری طرف دو معصوم کی تربیت، سونے پہ سہاگا، آپ کے کردار کو اور نکھار کر کے دنیا کے سامنے لے آئی۔ یاد رکھیں عزیزو کہ انسان مرتا ہے مگر اس کا کردار نہیں مرتا، کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنا کردار ایسے ہی بنانا ہے جناب عبداللہ سے سبق لے کر کے، ہم مر جائیں مگر ہمارا کردار زندہ رہے۔ آج بھی دنیا جناب عبداللہ کو یاد کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ آج بھی دنیا ان اصحاب باوفا کا تذکرہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے جن کا نام بھی آج تاریخ کو نہیں معلوم۔ مولا کائنات نے انہی سے حضرت زینب کا عقد فرمایا تھا۔ نکاح انتہائی سادگی اور تقدس کے ساتھ مسجد نبوی میں انعقاد پذیر ہوا۔ خود مولا کائنات نے صیغے جاری کیے اور دوسرے دن جناب عبداللہ نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تھا۔ اس شادی کے بعد، نکاح کے بعد دوسرے دن اب ایک اہم پہلو آپ کی حیات طیبہ کا جس کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا جناب عبداللہ اتنے باشرف تھے، باعزت تھے، باوقار تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، سب کچھ تھا، اہل بیت کے ایک فرد تھے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم خاتون کے شوہر نامدار تھے، جناب جعفر جیسے عظیم باپ کے بیٹے تھے، سب کچھ کے باوجود آپ کربلا کیوں نہیں گئے؟ اتنی فضیلتوں کے بعد آپ کربلا نہیں آئے؟ بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس سلسلے میں کربلا نہ جا کر کے کوتاہی کی؟ نعوذ باللہ۔ یا بعض پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ امام حسین کی تحریک سے ناشنا اور ناواقف تھے جو شریک نہیں ہوئے؟ کیا سبب ہے؟ تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں کہ اس سوال کا جواب خود جناب عبداللہ کے عمل سے ہمیں مل جاتا ہے کہ آپ امام کی تحریک سے واقف بھی تھے اور دل اور جان سے اس تحریک کو قبول بھی کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی شریک حیات عصمت صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کربلا جانے سے نہیں روکا، بلکہ جب وہ جا رہی تھی تو اپنے بچوں کو بھی ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ بچوں کو بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس بات سے واقف تھے اور آشنا تھے، اس تحریک سے مکمل طور پر آشنا تھے، تبھی تو بھیجا ہے، اور ایسے ہی نہیں بھیجا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، خود جناب عبداللہ نے اقرار کیا ہے کہ کس طرح بھیجا ہے، اور صرف بھیجا ہی نہیں، جب بھیجنے کے بعد بچوں کی خبر شہادت ملی ہے تو آپ نے زبان پہ ایک حرف بھی شکایت کا نہیں لائے، ایک کلمہ، ایک حرف بھی شکایت کا کہ میرے بچے مارے گئے نہیں، بلکہ صرف زبان سے کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، بس، اور کچھ نہیں کہا۔ ہاں البتہ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ فقرہ ادا کیا، خبر شہادت گھر میں پہنچی ہے تو ایک غلام وہیں پہ کھڑا تھا، آپ کا ایک غلام تھا جو وہیں کھڑا تھا، اس نے توہین آمیز لہجے میں کہا کہ کیا یہی ہے جو ہمیں حسین سے ملا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ نے جیسے ہی اس فقرے کو سنا، آپ نے یہ سن کر آپ کو شدید غصہ آیا اور غلام کو مارا، اور مار کر کہا اے ناپاک اولاد، کیا تو امام حسین کے حق میں اس طرح گستاخی سے بات کرتا ہے؟ آپ سوچئے یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کہ آپ امام کے حقوق سے آشنا ہیں، معرفت امام میں کے سرچشمے میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کہ امام کے لیے غلام نے اس طریقے خالی تئی کہا کہ بس یہی ہم کو امام حسین سے ملا ہے، اتنا بھی برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اس کو مارا اور مار کر کے کہا کہ کیا تو امام کے حق میں اس طرح گستاخی کرتا ہے؟ پھر اب فرماتے خدا کی قسم اگر میں کربلا میں ہوتا تو شہید ہونے تک امام سے جدا نہ ہوتا، خدا کی قسم میں نے خود اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے اور انہیں حکم دیا ہے۔ دیکھیے صرف بھیجا نہیں ہے، جناب عبداللہ بتا رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے اس جواب سے کہ آپ
مقصد سے بھی آشنا ہیں، تحریک میں بھی شریک ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے خود اپنے بچوں کو بھیجا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ امام حسین کے رکاب میں جہاد کریں اور راہ خدا میں قربان ہو جائیں، جہاد کریں اور قربان ہو جائیں۔ یہ کہہ کے جناب عبداللہ نے اپنے فرزند اون محمد کو بھیجا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ شریک تھے کہ نہیں تھے، کہ آشنا تھے کہ نہیں تھے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عبداللہ، اس روایت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ بنفس نفیس بھلے کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹوں کو امام کی نصرت و حمایت کے لیے بھیجا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا سبب کچھ اور ہو سکتا ہے، مصلحت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ کی کچھ کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ ایک شدید عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے کربلا نہ جا سکے۔ بہرحال خدا اور اہل بیت کے نزدیک آپ کو عظیم مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو حضرت علی یا امام حسن یا امام حسین کی ناراضگی کا سبب ہوتا۔ کربلا میں آپ کا خود شریک نہ ہونا شاید بعض مصلحتوں کی بنا پر تھا۔ ان میں ایک مصلحت اہل بیت و عصمت و طہارت کے اہداف کا نفاذ بھی تھا۔ ہم بغیر مصلحت اور مقصد کو سمجھے، بغیر تاریخ کا مطالعہ کیے، بغیر زندگی پہ روشنی ڈالے، جو آتا ہے زبان پہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کس کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ چاہے وہ حضرت محمد حنفیہ ہوں، چاہے جناب عبداللہ ہوں، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے ہمیں اتنا تو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ یہ ذوات وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی فرد ہیں، خاندان بنی ہاشم ہیں، خون ابو طالب ہیں۔ ان کے بارے میں جسارت نہیں کرنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ امام کے مشورے کے بغیر کربلا سے دور ہوتے یا تحریک سے ناواقف ہوتے تو یقیناً جناب زینب کبھی تو اس بات کا شکوہ کرتی کہ میرے ماجائے کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نہیں گئے۔ چلیے ظاہری طور پر جناب زینب تو کہہ سکتی تھی، جناب عبداللہ سے کبھی کہیں ہے کسی تاریخ میں، کسی جھوٹے مورخ نے لکھا، کسی جھوٹے ذاکر یا خطیب نے یا مقرر نے کسی نے بیان کیا کہ جناب زینب نے شکوہ کیا تھا کہ آپ کربلا نہیں آئے؟ کیوں؟ جناب زینب شریک حسین تھی نا۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ہے کہ کوئی ایسی مصلحت تھی کہ جناب عبداللہ مدینے میں تھے جس سے صرف اہل بیت آشنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تک نہ پہنچ سکی ہو، یا ہو کتابوں میں ہماری نظر اس تک نہ پہنچی ہو، لہٰذا کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ یا خود جناب عبداللہ جناب زینب سے اعتراض کرتے اس امر میں کہ کسی کو شک نہیں کہ کربلا کی واپسی کے بعد بھی جناب عبداللہ کے ساتھ جناب زینب نے زندگی گزاری ہے۔ جناب زینب نے جناب عبداللہ کے ساتھ ہی زندگی گزاری، کہیں تو گفتگو میں بات آتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ امام نے خود آپ کو مدینے میں چھوڑ رکھا تھا کہ اہل بیت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یزید اس قدر سنگ دل اور صفاق تھا کہ بنی ہاشم کے ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، وہ چاہ کے بھی کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اس کے لیے بھی مدینے میں بھی تو کوئی چاہیے، مدینے میں اہل بیت کی جو افراد رہ گئے ان کی حفاظت، یا مدینے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے تحفظ، دین اور شریعت کے مسائل کے انعقاد کرنے کے لیے، لوگوں کو مسائل سے آشنا کرنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے بھی امام نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ خود امام نے آپ کو مدینے میں چھوڑ رکھا تھا، اور چونکہ جناب عبداللہ مرد شجاعت، دیگر فضائل و کمالات کی بنا پر عوام میں قابل احترام شخصیت کے حامل تھے اور معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، لہٰذا آپ کا وجود بنی ہاشم کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ آپ صرف اہل بیت میں ہی نہیں، پورے مدینے میں ہر قبیلے میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آپ کا اثر تھا ایک، لہٰذا ہو سکتا ہے اس لیے بھی امام نے چھوڑا ہو کہ آپ سے اہل بیت کو اور شیعوں کو ایک ڈھارس تھی، تو ایک آدمی وہاں بھی ہونا چاہیے۔ جیسے جامع مسلم کو کربلا نہیں لے گئے، کوفہ بھیج دیا، مصلحت تھی، جامع عبداللہ کو مدینے میں چھوڑا، جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، مصلحت تھی امام کی، یہ امام جانے، ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ عبداللہ پہ اعتراض گویا امام پہ اعتراض،
ان کی عظمتوں کو سمجھیں عزیزوں۔ آپ چونکہ بنی ہاشم کی حفاظت تشیع اور خاندان نبوت کے طرز فکر کی حفاظت تھی، جس طرح نبی نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا تھا، اگرچہ یہ بات منافقین کے اعتراض کا سبب بنی، اس طرح جناب عبداللہ کو امام حسین نے مدینے میں رکھا، جو آپ کے منافقین کے لیے اعتراض کا سبب بن گئی۔ چلیے میں یہی کہتا ہوں، جس طرح جنگ تبوک کے موقع پہ مولا کائنات نہیں گئے تو منافقین کو موقع مل گیا اور اعتراض کیا، ویسے ہی جناب عبداللہ کے کربلا نہ جانے پر اعتراض کرنے والے جناب عبداللہ سے منافقت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے عظمتوں سے ناشنائی رکھنے والے افراد وہی لوگ ہیں جو آپ سے دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ صاحب خصائص زینبیہ سے اس بات کی تائید و توثیق بھی حاصل ہے، وہ لکھتے ہیں بلحاظ مقام و درجہ حضرت عبداللہ معمولی آدمی نہ تھے، امام کے حقوق کے عارف تھے، اس کے علاوہ امام حسین کو ان سے اور ان کو امام حسین سے بے حد محبت اور انسیت تھی، اس لیے امام کا عمدن ساتھ چھوڑ دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یقیناً امام حسین نے بنی ہاشم کی حفاظت کی غرض سے انہیں مدینے واپس کیا ہوگا، جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول خدا نے حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ شریکت الحسین ڈاکٹر فضل امام رضوی کی صفحہ نمبر 42 پر یہ جملہ موجود ہے۔ آپ کی وفات، آپ کی تاریخ وفات اور مکان کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول کی بنا پر آپ نے سن 80 ہجری میں مدینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے دمشق کے مشہور قبرستان باب الصغیر میں بھی جناب بلال کے مزار کے قریب ایک قبر واقع ہے جو آپ کے نام سے منسوب ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے مقام الصحابی الجلیل عبداللہ ابن جعفر طیار ابن عم رسول اللہ، کہ یہ مقام صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر طیار رسول اللہ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی قبر ہے۔ حقیق کو سیریا کے قیام کے دوران جس وقت سیدہ زینب میں زیر تعلیم تھے، اس دوران متعدد مرتبہ جناب بلال کے قبر کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی قبر مبارک کی زیارت کا شرف حاصل رہا۔ اس کے علاوہ مدینے میں بھی جب عمرے کے دوران گیا تو وہاں پہ بھی زیارت کا شرف ملا ہے۔ الحمدللہ خدا ہم سب کو ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائے اور جلد از جلد راہ ہموار کرے کہ ہم لوگ پھر سیریا اور تمام مقامات کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ تھی جناب عبداللہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار کے قبر مبارک کا تذکرہ، جناب زینب کے شوہر نامدار جناب عبداللہ کی حیات طیبہ کا مختصر تعارف اور تذکرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے زندگی سے سبق حاصل کریں۔ ہم چونکہ عام طور پر ان تمام چیزوں سے ناشنا رہتے ہیں، لہٰذا میں نے اس سلسلے کو جاری کیا کہ کم سے کم سن کر کے کچھ تو معرفت ان کی بھی حاصل ہو جائے، اور ان کی معرفت کے ذریعے سے پھر ہم امام کی معرفت حاصل کریں اور امام کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ خدا ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعان اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔